نیک عمل کرو تو پھر جو ہے وہ اجر ہوگا رب کے ہاں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہاں سے دوسرا نو شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے نو کے اندر قدیم یہودیوں کی 4 حکم عدولیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے نو کے اندر ان کے اوپر ہونے والے 8 انعامات کا تذکرہ تھا، اب اس نو کے اندر ان کی 4 حکم عدولیوں کا تذکرہ ہے۔ اور جب ہم نے ان سے میثاق لیا، تم سے میثاق لیا، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو کھڑا کیا، طور کو بلند کیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تورات لے کے آئے نا، تو پہلے تو یہ دیکھا کہ لوگ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، اس پر بڑے ناراض ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال بچھڑے کو بھی جو ہے جلا دیا۔ ان میں سے بھی حکم ہوا کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان کو قتل کیا جائے، تو کئی سارے بندے مارے بھی گئے، لیکن یہ پھر توبہ کرنے لگ گئے، استغفار کرنے لگ گئے۔ اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتاب ان کے سامنے پیش کی جو تورات لے کے آئے تھے۔ جب تورات کو دیکھا نا تو تورات کے اندر احکام کچھ سخت محسوس ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اتنے ڈاڈے احکام ایسے نہیں مانتے، نرم حکم ہوں تے مان لیں دے، یہ تو تیری اپنی طبیعت سخت ہے تو اپنے پاس سے بنا کے لے آیا ہے، اللہ تو اتنے سخت احکام نہیں نازل کر سکتے۔ انہوں نے ایمان قبول کرنے سے پھر انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا، وہ اٹھ کے ان کے اوپر ہو گیا کہ ایمان لاتے ہو یا یہ تمہارے اوپر گرا دیا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اوپر پہاڑ آ کے کھڑا ہو تو اب کس کو جرأت انکار ہو سکتی ہے؟ اب فوراً کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ اس طرح انہوں نے تورات کو تسلیم کیا۔ اللہ اللہ، حالانکہ اس سے پہلے فرعونیوں سے ان کو نجات بھی دلائی جا چکی تھی، بڑے سارے معجزات بھی دیکھ چکے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود تورات کو قبول کروانے کے لیے کوہ طور ان کے اوپر بلند کرنا پڑا۔ اچھا جی، یہودی سجدہ کرتے ہیں نا، تو میں نے بہرحال خود یہ کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، نہ میں نے ان کو دیکھا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ رخسار نیچے رکھتے ہیں، بایاں رخسار نیچے رکھتے ہیں، سجدے کے اندر پیشانی نیچے نہیں رکھتے، وہ یوں کر کے سجدہ کرتے ہیں بایاں رخسار۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے یہ تورات کو قبول کرنے کے لیے سجدہ کیا تھا، اب اوپر جو ہے وہ پہاڑ کھڑا تھا، تو ان کے دل میں ڈر تھا کہ کہیں اوپر سے گر نہ جائے، حالانکہ اگر گر جاتا تو ان کے یوں کر کے دیکھنے سے کوئی بچ تو جانا کوئی نہیں تھا، لیکن وہ ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ اوپر سے ایک جو ہے نا وہ ہیبت ناک چیز آئی ہو نا، تب سجدہ کرتے ہوئے جو ہے نا انہوں نے یوں کر کے نا تو اوپر دیکھ رہے تھے، دائیں آنکھ سے اوپر دیکھ رہے تھے، تو رخسار نیچے لگایا تھا۔ تو اس وقت کی یاد میں یہ آج تک جب بھی سجدہ کرتے ہیں نا تو یہ رخسار نیچے لگاتے ہیں۔ تو یہ بہرحال کچھ لوگوں سے سنا ہے، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا جی، خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت کے ساتھ، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی تم پھر گئے۔ پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، سلف یہود کی حکم عدولی نمبر 2۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، سلف یہود کی حکم عدولی نمبر 2۔ اور البتہ تحقیق جانتے ہو تم ان کو کہ جو حد سے بڑے تم سے سبت کے معاملہ میں، ہم نے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ ہفتے والے دن یہود کو ہر قسم کے کام کی ممانعت کی گئی تھی۔ اب یہ یہودیوں کی ایک قوم تھی جو کہ دریا کے کنارے پر رہتے تھے، اب ان کے لیے اللہ نے ایک آزمائش بنا دی، مچھلیاں پکڑ کر فروخت کرنا وہ ان کا پیشہ تھا۔ ہفتے کے 6 دنوں کے اندر یہ کوشش بھی کرتے رہتے تو مچھلیاں کوئی سامنے کوئی نہ آتی،
وہ تھوڑی بہت کوئی پکڑی جاتی، وہ مشکل ان کا گزارا ہوتا، لیکن ہفتے والے دن ان کے لیے کام کرنا تھا منع، تو مچھلیاں جو ہیں وہ ان کے سامنے یوں سمجھ لے کہ ان کا منہ چڑھا رہی ہوتی، اب یہ پکڑ سکتے کوئی نہ، تو ان کے دل میں جو ہے نا یہ بڑی خواہش ہوتی کہ پکڑیں، لیکن ہفتے کا دن ہے، ہفتے میں کام کوئی نہیں کرنا۔ کچھ عرصہ تو یہ اس چیز کو برداشت کرتے رہے، لیکن پھر انہوں نے ترکیب چلائی کہ جمعے والے دن کچھ نالیاں کھود کے تو سائڈ پر گھڑے بنا دیتے، وہ نالیاں جو ہیں ان کے آگے چھوٹا سا ایک بند باقی رہنے دیتے کہ پانی ابھی جو ہے وہ ادھر نہ آئے۔ تو ہفتے والے دن جس وقت مچھلیاں دیکھتے نا کہ کافی اوپر آ چکی ہوئی ہیں، تو وہ جو چھوٹا سا بند ہوتا ہے نا تو اس کو جو ہے نا توڑ دیتے، تو کہتے کہ کوئی خاص کام تے نہیں کیتا، مچھلیاں پھڑیاں تے نہیں نہ سی، چھوٹا ایک بند ہی بس توڑیا ہے، تو کوئی کام تو نہیں کیا ہم نے۔ تو مچھلیاں ان نالیوں سے چل کے تو ان گھڑوں کی طرف آ جاتی، جب کافی ساری مچھلیاں ادھر آ چکی ہوتی تو یہ جو ہے نا وہ مٹی کا ایک وہ کسی کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ تھوڑی سی مٹی ڈالتے اور وہ بند دوبارہ بند کر دیتے۔ شاید یہ بھی دل میں سوچتے ہوں، اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بھی کہتے ہوں کہ جی ساڑھے کو صبح غلطی ہوئی سی کہ اسی توڑیا سی تے اسی وہ ازالہ کر دیتا ہے، اسی بھی دوبارہ بنا بھی تو دیتا ہے تو اللہ اسی تو کچھ نہیں کیتا، جو کم کیتا اسی تو ختم بھی کر چھڑے۔ اللہ واللہ، لیکن اس طرح یہ مچھلیاں پکڑ لیتے۔ تو یہ ایک انہوں نے طریقہ اختیار کیا، تو ظاہر بات ہے کہ حقیقت میں تو یہ مچھلیوں کا ایک شکار ہی ہو رہا تھا، طریقہ اس کے لیے جو بھی ہو رہا تھا، بے شک عمل باقی سارا جمعے کو ہوتا تھا یا پھر اتوار کو ہوتا تھا، اتوار کو ان گڑھوں سے مچھلیاں پکڑتے تھے عملی طور پر، لیکن پکڑی جو ہے وہ حقیقت میں ہفتے والے دن ہی ہوتی تھی۔ تو اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا، ہم نے ان کو عبرت بنایا، ان کے آگے والوں کے لیے بھی پیچھے والوں کے لیے بھی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، سلف یہود کی حکم عدولی نمبر 3، سلف یہود کی حکم عدولی نمبر 3۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو گائے، کہنے لگے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ میں مانگتا ہوں اگر میں جاہلوں میں سے ہوں، یعنی مذاق شریعت کے معاملہ میں یہ تو جاہل لوگ کرتے ہیں، میں تو تمہیں شریعت کا ایک حکم بتا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ گائے کو ذبح کریں۔ کہنے لگے کہ ہمارے لیے بیان کیجئے کہ کیسی ہے وہ گائے، کہا کہ وہ گائے ہے، بے شک وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے ہے، نہ بہت بوڑھی ہے اور نہ ہی چھوٹی عمر کی ہے، یعنی بھرپور جوان ہے، نہ بچی ہے نہ بوڑھی ہے، ان دونوں کے درمیان ہے، پس کرو جو تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ کہنے لگے ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے، بیان کرے ہمارے لیے اس کا رنگ کیسا ہے۔ کہا کہ بے شک وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے ہے زرد رنگ کی، گہرا ہے اس کا رنگ، اچھی لگتی ہے دیکھنے والوں کو۔ کہنے لگے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہے۔ یہ گائے تو ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی، اس طرح کی گائے تو بڑی ساری مل جاتی ہیں، کوئی واضح نشانی آنی چاہیے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ چاہے تو ہم انشاءاللہ راہ پائیں گے، یعنی گائے ذبح ہو جائے گی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے کہ جو محنت نہیں کرتی، زمین کو جوتتی نہیں ہے اور کھیتی کو پانی بھی نہیں پلاتی، مسلمتن بے عیب ہے، لا شیۃ فیہا، اس کے اندر کوئی داغ تک بھی نہیں ہے۔ قال الآن جئت بالحق، کہنے لگے کہ اب آپ حق لے کے آئے ہیں، یعنی اس طرح کی گائے تو شاید ہی کوئی ایک آدھی ملے گی، پہلے تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سی ذبح کرنی ہے، گائے تو بڑی ساری ہیں ہمارے پاس۔ فَذَبَحُوهَا، انہوں نے اس کو ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، حالانکہ وہ یہ کرنے والے کوئی نہیں تھے۔ شاید اگر انہوں نے یہ انشاءاللہ نہ کہا ہوتا تو ابھی مزید حجتیں کرتے، لیکن انشاءاللہ کہہ دیا تھا تو اللہ نے جو ہے وہ توفیق دے دی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، سلف یہود کی حکم عدولی نمبر 4،
سلف یہود کی حکم عدولی نمبر 4، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو پھر ایک دوسرے پر الزام دینے لگے اس کے متعلق، اور اللہ نکالنے والا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس مردہ کو مارو، اسی کے نفس کا کچھ حصہ، یعنی خود اس کے اپنے وجود کا کچھ حصہ اس کو مارو۔ کذالک یحیی اللہ، جملہ معترضہ، اس طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل کرو۔ یہ جو ہے نا کہ اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر یہ ایک بندہ مرا ہے تو ہم نے کہا کہ اس کے اپنے جسم کا کچھ حصہ اس کے جسم کو مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ تو جب بھی اللہ نے کسی مردے کو زندہ کرنا ہوتا ہے تو جسم کے کچھ حصے کو دوسرے حصے سے مارتے ہیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو نا، جس طرح یہ ہم نے زندہ کر لیا نا، اسی طرح ہم زندہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے وجود کے کسی حصے کو دوسرے حصے سے مارا جاتا ہے۔ عام طور پر مفسرین نے اس واقعہ کو اور ذبح بقرہ والے واقعہ کو ایک واقعہ بنا دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا علم نہیں ہو رہا تھا، ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے، تو اللہ نے پھر حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ پھر وہ گائے جو پیچھے گزرا ہے وہ اس کے متعلق کچھ حجتیں بھی کرتے رہے، بعد میں گائے کو جو نشانیاں بتائی گئیں اس کے مطابق تلاش کرتے رہے، 40 سال لگ گئے گائے کو تلاش کرنے میں۔ تو بہرحال آخر کار وہ گائے ایک یتیم بچے سے مل گئی، پھر اس کو جو ہے وہ ذبح کیا، اور اس گائے کا جو ہے وہ اللہ نے حکم دیا کہ ایک ٹکڑا وہ اس بندے کو مارو، تو یہ بندہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ عموماً مفسرین نے بات کہی، لیکن ہمارے شیخ المشائخ رئیس المفسرین حضرت حسین علی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ واقعہ الگ ہے، یہ واقعہ الگ ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہاں پر مختلف چیزیں ذکر آ رہی ہیں، اور جہاں جہاں پر بھی واعظ کا لفظ آیا ہے تو وہاں ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ ایک الگ چیز ہے۔ پھر آگے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس سے پیچھے بھی جو ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، جہاں جہاں اِذ کا لفظ آ رہا ہے اس سے پیچھے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس سے پیچھے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس سے پیچھے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ۔ تو یہ سارے جہاں جہاں اِذ آ رہا ہے نا، ایک الگ بات شروع ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی قتل نفس والے معاملے میں الگ سے اِذ آ رہا ہے، گائے کے ذبح کرنے والے معاملے میں الگ سے اِذ آ رہا ہے، تو یہ دو الگ الگ باتیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جن مفسرین نے یہ واقعہ ایک ہی بنا دیا ہے، انہوں نے ساتھ ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ یہ جو گائے کا ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے نا، یہ اس لیے کہ ان کے دلوں سے گائے کی محبت کو ختم کرنا مقصود تھا، کیونکہ وہ گائے کو معبود تک بنا رہے تھے۔ بچھڑے کی پوجا بھی تو کی تھی نا انہوں نے، تو گائے کو چونکہ وہ معبود تک بھی بنا رہے تھے، تو ان کی محبت گائے کی جو ہے ان کے دلوں میں وہ موجود تھی، اس کو ختم کرنا مقصود تھا، اس لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب اگر گائے کے ذریعے مردے زندہ ہونے شروع ہو جائیں تو پھر محبت ختم ہوگی یا محبت اور بڑھے گی؟ پھر تو لوگ کہیں گے کہ جی گائے تو بڑی جو ہے نا کرامتوں والی ہے کہ اس سے تو مردے تک زندہ ہو جاتے ہیں، پھر تو اس کی بندگی اور زیادہ ہونے لگ جائے گی۔ تو اس لیے یہ الگ واقعہ بنانا اور وہ پہلے والا الگ۔ تو یہاں پر اضربو ہو، اس کو مارو، اس مردے کو، ببعضھا، لوگوں نے کہا کہ ببعضھا سے مراد ہے گائے کا بعض حصہ، لیکن حضرت حسین علی نے کہا کہ نہیں، خود اس کا اپنا بعض حصہ۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اپنا ہی کوئی حصہ مارنا ہے تو اضربو ہو کے اندر ہو ضمیر مذکر کی آئی ہے، ببعضھا کے اندر ہا ضمیر مؤنث کی آئی ہے۔ اگر اپنے جسم کا ہی حصہ مارنا تھا تو یہ مرد تھا، تو پھر دونوں ضمیریں مذکر کی آنی چاہیے تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ مصداق مرد تھا، لفظ نفس استعمال ہوا ہے،
اذ قتلتم نفسا، نفس کا لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ فداراتم فیہا، فیہا میں مؤنث ضمیر نفس کی طرف گئی ہے، تو نفس جو ہے وہ ہے مؤنث لفظ، تو لفظ ہے مؤنث، مرنے والا ایک مذکر تھا، تو مصداق اس کا مذکر ہے، تو اضربوہ میں مصداق کا خیال کر کے مذکر ضمیر آ گئی ہے، اور بعض ہا کے اندر خود لفظ کا لحاظ کر کے کہ لفظ چونکہ مؤنث ہے تو مؤنث ضمیر آ گئی ہے، جیسا کہ اداراتم فیہا میں بھی آئی ہے تو یہاں پر بھی آ گئی ہے، تو یہ کوئی زیادہ اشکال والی بات نہیں ہے۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، جیسا کہ وہ پتھر ہوں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک پتھروں میں سے کئی ایسے ہیں کہ جن میں سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے گر پڑتے ہیں، اللہ سے عاجزی کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ان سے کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ آفا تطمعون، تتمہ نوع ثانی، تتمہ نوع ثانی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں تم پر؟ حالانکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ایک فریق ان میں سے اللہ کا کلام سنتا ہے پھر اس کو بدل ڈالتا ہے، اس کو سمجھ لینے کے باوجود، اور وہ جانتے بھی ہیں، تو جو اتنے عجیب و غریب ہیں کہ جانتے بوجھتے اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، تو ان کے ایمان کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ جس وقت وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب الگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان کے سامنے بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے کھولا ہے تاکہ وہ اس کو حجت بنائیں تمہارے اوپر، تمہارے رب کے ہاں، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تو کئی جو ہے نا جاسوسی کرنے کے لیے مسلمانوں کی صفوں میں آ جاتے یہودی، اور اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے، جب مسلمانوں کے اندر بیٹھے ہوتے اپنے آپ کو ایمان والا قرار دے کر، تو باتوں باتوں میں کئی دفعہ ان کی زبان سے کچھ اس طرح کے جملے بھی نکل آتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معاملہ دیکھتے تو یہ ان کی زبان سے نکل آتا کہ اس معاملے کی تو رات کے اندر بھی پیشین گوئی کی گئی تھی، تو یہ تو واقعی یہاں پر پیش آ گیا، اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے نا یہ بول پڑتے بے خیالی کے اندر۔ لیکن جس وقت خود اپنے ساتھ الگ ہوتے نا اپنے بڑوں کے ساتھ، تو وہ بڑے جنہوں نے ان کو جاسوس بنا کے بھیجا ہوتا وہ ان کو ڈانٹتے کہ تم وہاں پر یہ کیوں کہہ آتے ہو کہ اس کی تورات کے اندر بھی ذکر ہے، کل کو وہ حجت بنائیں گے تمہارے خلاف کہ تمہیں اچھی طرح پتہ بھی تھا کہ تورات میں بھی یہ تذکرہ موجود ہے، تمہیں نشانیاں ساری نظر بھی آ رہی تھی، پھر تم نے ایمان کیوں قبول نہیں کیا، تو یہ تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف حجت بنائیں گے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نبی سچے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا یہودی اچھی طرح سمجھتے تھے، ان علامات کو اچھی طرح دیکھ چکے تھے جو سابقہ کتابوں کے اندر علامات موجود ہیں، حتیٰ کہ قرآن حکیم ایک مقام پر ایک جملہ استعمال کرتا ہے کہ جس جملے سے بعض مفسرین نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یوں پہچانتے تھے کہ جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہوتا ہے، اگرچہ اس جملے کی مراد اور بھی لی گئی ہے لیکن بعض مفسرین نے یہ مراد بھی لی ہے کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پہچانتے تھے جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن صرف ایک تعصب مار گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں سے آتا تو ہم ایمان قبول کر لیتے۔ مدینہ کے اندر جو یہودی آ کے آباد ہوئے تھے نا، تو وہ آباد ہوئے بھی اس لیے تھے کہ یہاں پر آخری نبی نے آنا ہے، لیکن ان کو توقع یہ تھی کہ وہ ہمارے اندر میں سے ہوگا، ہمارے میں سے ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ حالانکہ تورات کے اندر آج بھی ایک عبارت موجود ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے رسول پیدا کرے گا، تو بھائیوں میں سے جب کہا ہے
تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم ایک دوسرے کے جو بھائی ہیں تو ہمارے اندر سے ہی ہوگا، حالانکہ تورات میں جملہ یہ آج بھی موجود ہے کہ بھائیوں میں سے، تو بنی اسرائیل کے مجموعی طور پر سب کے اگر بھائی کہیں تو وہ بنی اسماعیل بنتے ہیں، تو کیونکہ وہ حضرت بنی اسرائیل جو ہیں یہ حضرت اسحاق کی اولاد ہیں اور ان کے بھائی حضرت اسماعیل کی اولاد بنیں گے، تو بھائیوں کا ذکر جو ہے تو رات میں آج تک موجود ہے، لیکن یہ سمجھے نہیں تھے، ان کو یہی امید تھی کہ بھائی سے مراد یہی ہے کہ خود ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ہم بھائی ہیں تو ہمارے اندر رسول آئے گا، تو انہوں نے یہ توقع کی ہوئی تھی، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بنی اسماعیل میں سے تو انہوں نے انکار کر دیا، اور صرف ضد اور عناد کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اپنی چودراہٹ قائم کی ہوئی تھی، یہ کہتے تھے خدا صرف بنی اسرائیل کا ہے، نجات ہے ہی صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ یہودی مذہب جو ہے نا یہ تبلیغی مذہب نہیں ہے، آج تک بھی یہ تبلیغ نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ جو صرف بنی اسرائیل میں سے ہے جس کا نسب حضرت یعقوب تک پہنچتا ہے بس وہ جو ہے وہ یہودی بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہودی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم میں سے کوئی کہے بھی نا کہ ہم یہودی بننا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھٹا کھاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے سانو تہاڈی، ہم نے بس جو حضرت یعقوب کی نسل میں سے ہے بس اس کو یہودی بنانا ہے۔ تو یہ نسبی تعصب جو ہے نا ان کے اندر انتہائی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، تو یہ کہتے تھے کہ خدا ہے ہی بنی اسرائیل کا، نجات ہے ہی بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل جتنے مرضی برے کرتوت کر جائیں انہوں کو نجات ملنی ہے، اور باقی دنیا والے جتنے مرضی اعلیٰ تقوی کے پہاڑ کیوں نہ بن جائیں لیکن وہ سارے جہنم رسید ہونے ہیں۔ تو یہ ان کا عجیب و غریب فلسفہ تھا۔ تو اب جب یہ اپنی نسل کو اتنا اوپر چڑھا رہے تھے تو پھر ایسے نبی کو مان لیں کہ جو کہ بنی اسماعیل میں سے آیا ہے، تو وہ جو اپنے آپ کو اتنا بلند کرنے والا ان کا معاملہ تھا، یہ وہ جس طرح وہ شیطان جو ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے جو ہے وہی باتیں کر رہا تھا، اور اس کو محسوس ہو گیا کہ اب ایک سجدے سے میرا وہ سارا پرانا بھرم وہ ٹوٹ جائے گا، تو ان کو بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو ہماری وہ جو نسبی اولیت کے ہم دعوے دار ہیں وہ تو ختم ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، اولا یعلمون، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے سامنے اگر یہ کوئی لفظ بول بھی دیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مسلمان حجت بنائیں یا نہ بنائیں، کیا اللہ کو خود کو ان کے کرتوتوں کا علم کوئی نہیں ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں کچھ ایسے ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر انہوں نے کچھ بس خواہشات بنائی ہوئی ہیں، اور نہیں ہیں وہ مگر صرف گمان کرتے، پس بربادی ہے ایسے لکھنے والوں کے لیے کتاب کو جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ یہود کے مختلف طبقات کا جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے، ایک وہ کہ جو جاسوسیاں کرنے والے ہیں، دوسرے جو ان کو پھر ڈانٹنے والے، کچھ امی قسم کے لوگ جن کو کوئی اتنی واقفیت کوئی نہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے مولویوں سے سنا بس اس کے پیچھے لگنے والے، کچھ وہ جو کہ کتاب باقاعدہ لکھتے ہیں اپنے پاس سے، پھر ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو کئی تعریفات کر کے تو رات شائع کرتے ہیں اور اس کو ساری کو اللہ کا کلام قرار دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اس کے بدلے میں تھوڑا مول خریدیں، پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جو انہوں نے کمایا۔ اور وہ کچھ ان کے لاڈلے ایسے بھی ہیں کہ جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر بس گنتی کے چند دن، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں تو ہمیں کون سی آگ چھوئے گی، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں نا، تو 7 دن ہم نے گناہ کیا ہے، ساری زندگی کو گناہ کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہمارا گناہ 7 دنوں میں ہی ہے نا، جمعے کا گناہ ہے ہمارا، ہفتے کا، اتوار کا، سوموار کا، منگل کا، بدھ کا، جمعرات کا، بس 7 دن کا ہی گناہ ہے نا، یہ نہیں دیکھتے کہ ساری زندگی 7 دن گناہ کرتے ہوئے، تو 7 دن ہمیں عذاب ہو جائے گا، بس اس کے بعد چھٹی مل جائے گی۔ یا پھر کہتے کہ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور اس میں سے بھی 10 دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی نا، تو وہ 10 دن ہمیں عذاب ہو جائے گا،
بعض کہتے ہیں چلو جی 40 دن پورا عذاب ہو جائے گا لیکن اس کے بعد تو نجات مل جائے گی. تو یہ خوش فہمیاں پالی ہوئی ہیں. تو کچھ یہ لاڈلے خوش فہمیاں پالنے والے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. تو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ جس کا اللہ خلاف نہیں کرے گا, یا تم اللہ کے اوپر وہ باتیں کہتے ہو کہ جن کا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے؟ بلکہ ہوگا یہ, تم جو یہ کہتے ہو نا کہ ہمیں بس چند دن آگ لگے گی اس کے بعد ہم چھوٹ جائیں گے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہوگا یہ کہ جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کو گھیر لیا تو وہ جہنم والے ہیں, وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر معتزلہ کہتے ہیں کہ دیکھیں گناہ جو ہے تو اس کے اوپر ہمیشہ کا جہنمی ہونا کہا گیا ہے. ہمارا اہل ایمان کا کہنا یہ ہے, اہل سنت والجماعت کا, کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے نا شرک کے علاوہ, شرک تو سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے, اس سے تو عقیدہ ہی ختم ہو جاتا ہے نا. تو اور کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ جو کہ عقیدے کو ختم کرنے والا نہیں ہے, اگر وہ ہو جائے نا عقیدہ بہرحال درست ہو تو کبھی نہ کبھی جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا. گناہوں کی پاداش میں کچھ عرصہ سزا ہو جائے لیکن کبھی نہ کبھی تو چھٹکارا مل جائے گا. لیکن جس کا عقیدہ ہی غلط ہے اس کو کبھی چھٹکارا نہیں ملنا. معتزلہ کہتے ہیں نہیں, جو گناہ کبیرہ بھی کرے نا وہ بھی ہمیشہ کا جہنمی ہے, اس کو بھی کبھی بھی چھٹکارا نہیں ملنا. وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے گناہ کا تذکرہ کیا ہے کہ جو کوئی گناہ کرے اور اس کی غلطی اس کو گھیر لے تو وہ جہنم والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو گناہ کے اوپر ہمیشہ رہنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ جس نے برائی کی وہ احاطت بھی خطیئتہ, اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا. برائی نے گھیر لیا کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح برائی اس کے اوپر اتنی چھا گئی کہ اس کے اندر جو ہے وہ اچھائی والی ایک رمق تک باقی نہیں رہی. گھیرنا تب ہوتا ہے نا کہ جب مکمل وہ چھا جائے. اگر جو ہے ایمان والی رمق موجود ہے تو ابھی برائی نے پورا گھیرا کوئی نہیں. تو برائی گھیرے گی تو تب گھیرے گی کہ ایمان تک کی رمق موجود کوئی نہیں, کوئی بھی اچھائی کا پہلو موجود کوئی نہیں رہا, تو گویا کہ ایمان بھی ختم ہے. اس حد تک برائی میں مبتلا ہیں کہ ایمان بھی ختم ہے, تو پھر کافر ہو گئے, تو کافروں کے لیے تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ خباست اول. یہاں سے تیسرا نو شروع ہو رہا ہے, جس نو میں یہود کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود کی دو خباستوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے, والدین سے نیکی کرو گے, قریبیوں سے بھی, یتیمیوں سے بھی, مسکینوں سے بھی, اور لوگوں سے بھلی بات کہو گے, نماز قائم کرو گے, زکوٰۃ ادا کرو گے, یہ سارا کچھ تمہیں سمجھایا گیا. تمہاری کتاب کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن یہودیوں تم کیا کرتے ہو, ثم تولیتم, پھر تم اس سے پھر گئے, الا قلیلا منکم, مگر تم میں سے تھوڑے ہی, وانتم مورزون, اور تم اعراض کرنے والے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا خباست ثانی, خباست ثانی, اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا کہ خون نہیں بہاؤ گے اور نہیں نکالو گے اپنے نفوس کو اپنے گھروں سے, پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے اوپر گواہ ہو, پھر تم وہ ہو کہ جو اپنے ہی نفوس کو قتل کرنے لگ گئے, حالانکہ اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم نے خون نہیں بہانا, لیکن تم اپنی نفوس کو قتل کرنے لگ گئے. اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ اپنے گھروں سے نکالنا نہیں, لیکن تخرجون فریقا منکم من دیارہم, تم نکالنے لگے اپنے میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے. تظاہرون علیہم, ان کے مقابلہ میں مدد کرنے لگ گئے گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. یہ سارے کرتوت تم نے کیے, اس میثاق کو پامال کیا. میثاق کے اندر ایک بات اور بھی تھی کہ تم میں سے کوئی قیدی بن جائے, دنیا کی کسی بھی قوم نے اس کو قیدی بنا لیا ہو تو مل جل کے فدیہ دے کے اس کو چھڑا لو گے. اس کے اوپر بڑا عمل کرتے, آپس میں لڑتے بھی, ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے بھی, ہجرت پر بھی مجبور کرتے.
لیکن اگر کوئی دوسری قوم قیدی بنا لیتی نا تو پھر فدیہ دے کر چھڑاتے ضرور تھے، اتنی چیز پر عمل کر رہے تھے۔ تو وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر تمہارے پاس کوئی قیدی بن کے آ جاتا تو تم ان کا فدیہ دیتے، حالانکہ حرام تھا تمہارے اوپر ان کا نکالنا ہی۔ وہ جو قیدی بنا ہے تو بنا کیوں ہے؟ تم نے اپنے علاقے سے اس کو نکال دیا، تو وہ کرتوت تم نے پہلے کیوں کیا تھا؟ وہ بھی تو تمہارے اوپر حرام تھا۔ تمہیں یہ کتاب کا حصہ یاد ہے کہ جو ہمارا قیدی بن جائے اس کو فدیہ دے کے چھڑانا ہے، تو یہ یاد کوئی نہیں کہ اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرنا، اپنے لوگوں کو گھروں سے نکلنے پہ مجبور نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں بھول گئے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، تتمہ نوع ثالث، تتمہ نوع ثالث، کیا تم بعض کتاب کے اوپر تو عمل کرتے ہو، ایمان رکھتے ہو، اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاؤ، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، بس کیا بدلہ ہے اس کا کہ جو ایسا کرے تم میں سے سوائے دنیا کی زندگی کی رسوائی کے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، تخویف اخروی، تخویف اخروی، اور قیامت والے دن لٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کہ تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، پس نہیں ہوگا ان سے ہلکا عذاب اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، نوع رابع و خامس، نوع رابع و خامس، چوتھی نوع کے اندر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم نے نبیوں کی تکذیب کی، تمہارے آبا نے، اور تمہارے آبا نے کئی نبیوں کو تو قتل بھی کیا۔ اور پانچویں نوع میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف تمہارے آبا ہی نہیں، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم بھی بھیجے ہم نے واضح دلائل کے ساتھ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ساتھ۔ کیا جب کبھی بھی آئے گا تمہارے پاس کوئی رسول جو کہ پسند نہ آیا تمہارے نفوس کو، تو تم تکبر کرنے لگ جاؤ گے؟ پھر ایک فریق جو ہے، ایک فریق کو تم نے جھٹلایا اور ایک فریق کو تم قتل کرتے رہے۔ فریقاً کذبتم، اس میں صیغہ ماضی کا استعمال کیا۔ فریقاً تقتلون، تقتلون میں مضارع کا صیغہ استعمال کیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ جو قتل والا کام ہے صرف تمہارے آبا نے سابقہ نبیوں سے ہی نہیں کیا، بلکہ یہ تمہارا کام تو مسلسل جاری ہے۔ تم نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کے منصوبے بنائے، اگرچہ تم کامیاب نہیں ہو سکے۔